السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز مسلمانوں، میں اس وقت تم سے مخاطب ہوں، خاص طور پر میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں اور ان سے میری یہی درخواست ہے کہ وہ ذرا ہوش میں آئے اور اپنی حیثیت کو پہچانے۔ نوجوانوں، خدا کے واسطے اپنی جوانی کو کام میں لاؤ۔ مسلمانوں، تم اپنی عزت اور اپنے وقار کو بھول رہے ہو۔ رب نے تو کہا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن۔ اور دوسرے خطاب تمہیں بہترین امت ہونے کا دیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم بہترین امت پیدا کر کے بھیجے گئے ہو، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ وہ خطاب ہے جو کسی نبی کی امت کو نہیں ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ نے نبوت دی، لیکن ان کی امت کو یہ لقب نہیں ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے لیکن ان کی امت کو یہ لقب نہیں ملا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے لیکن ان کی امت کو یہ لقب نہیں ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور توریت عطا کی لیکن ان کی امت کو یہ لقب نہیں ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ نے زبور عطا کی لیکن ان کی امت کو یہ لقب نہیں ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے لیکن ان کی امت کو بھی یہ لقب نہیں ملا۔ بڑے بڑے انبیاء تشریف لائے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و رسالت عطا کی لیکن ان کی امت کو یہ لقب نہیں ملا۔ ان کی امت کو کسی کتاب یا صفحے کے اوراق میں ان لفظوں کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اگر شرف حاصل ہوا تو شاہ کونین و مکان تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ اگر یہ لقب ملا تو اس امت کو ملا۔ سوچو مسلمانوں، سوچو، رب تمہیں بہترین امت ہونے کا خطاب دے رہا ہے، اپنے کلام کے اندر تمہیں یاد کر رہا ہے اور تمہیں بتا رہا ہے کہ تم مامورات پر عمل کرنے والے اور منحیات سے روکنے والے ہو، لیکن تم کو ہو کیا گیا ہے کہ تم قرآنی تعلیمات سے منہ موڑ رہے ہو، نبی کی شریعت سے منہ چھپا رہے ہو، دینی محمدی سے بغاوت کر رہے ہو۔ مسلمانوں، تم اپنی شریعت کا جنازہ خود نکال رہے ہو۔ تمہیں تو نبی کے چہرے سے بھی نفرت معلوم ہوتی ہے۔ مسلمانوں، میرے نبی نے تو چہرے پر داڑھی رکھی تھی، میرے نبی نے تو سر مبارک پر ٹوپی رکھی تھی، میرے نبی نے تو عمامہ بھی باندھا تھا۔ تم نے تو نبی کا چہرہ بھی بدل ڈالا، تم نے تو نبی کا چہرہ بھی بدل ڈالا، تم نے تو نبی کا لباس بھی بدل ڈالا۔ یہودی لومڑی انگریز بھیڑیاں جب تمہارے سامنے آیا تو تم نے ان کا لباس پسند کر لیا، اور بھیڑیاں جب چہرے پر اس طرح لگا کر آیا تو تو نے بھی اپنے چہرے پر اس طرح لگا لیا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جو رب کے حکم کو توڑے گا وہ شداد، قارون، حامان، فرعون، نمرود، ابو جہل، امیہ بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو داڑھی مڈوائے گا وہ انگریز بھیڑیے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مسلمانوں، تم داڑھی کی قدر نہیں کرتے۔ ذرا سوچو، اگر کل روز قیامت میں میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا تو کیا کرو گے؟ پھر کہاں ٹھکانا ہوگا؟ خدا کی قسم میرے نبی نے تو فرمایا داڑھی میں خوبصورتی ہے، داڑھی میں حسن ہے، داڑھی میں جمال ہے۔ تم اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے داڑھی مڈواتے ہو، خدا کی تخلیق میں تغیر کرتے ہو۔ رب نے تو کہا ہے ہم نے مردوں کو داڑھی دے کر حسن دیا ہے اور عورتوں کو داڑھی نہ دے کر حسن دیا ہے۔ نوجوانوں، تم مخلوق کی خوشی کے لیے اپنے خالق کو ناراض کرتے ہو، اپنی بیوی کی خوشی کے لیے دونوں جہاں کے سردار کو ناراض کرتے ہو۔ ایک مثال آپ
کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس سے کہا میاں مسلمان ہو اور تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں؟ داڑھی رکھنا میری نبی کی سنت ہے۔ جو داڑھی مڈاتا ہے گویا نبی کی سینے مبارک پر چھری چلاتا ہے، اور چھری وہی چلا سکتا ہے جو نبی کا دشمن ہو۔ اس آدمی نے کہا میں مجبور تھا، میری بیوی نے مجھ سے داڑھی منڈوانے کو کہا کیونکہ میری بیوی کو داڑھی پسند نہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم اگر شریعت میں 1,00,000 مرتبہ طلاق دینے کی اجازت ہوتی تو 1,00,000 مرتبہ طلاق دے دیتا، لیکن اپنی عورت کو نکاح میں نہ رکھتا۔ بیوقوف ہے وہ عورت، جاہل ہے وہ عورت، نبی کے دین کی باغی ہے وہ عورت، منافق ہے وہ عورت، رب کی نافرمان ہے اور اس کی اطاعت کر کے تو بھی نافرمان بن گیا ہے۔ اور بہت سے مسلمان نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھیں گے تو ہمیں لڑکیاں نہیں ملے گی، ہمارے رشتے نہیں ہوں گے، ہمیں لڑکیاں پسند نہیں کرے گی۔ میں کہتا ہوں کہ داڑھی کی حیثیت نہیں جانتے ہو تو برطانیہ کے ان برطانشین لڑکیوں سے پوچھو جو اپنی ماں سے فریاد کرتی ہے کہ ہماری شادی کسی داڑھی والے سے کرنا، ہماری شادی کسی مفتی سے کرنا، ہماری شادی قرآن و حدیث کے محافظ سے کرنا، ہماری شادی کسی مجاہد سے کرنا، کیونکہ جو مجاہد ہوگا اس کے چہرے پر داڑھی ہوگی اور جس کے چہرے پر داڑھی ہوگی وہ رب کا فرمانیزدار ہوگا۔ مسلمانوں، میرے نبی نے تو فرمایا کہ داڑھی والوں سے حوریں بھی پیار کرتی ہے، وہ حوریں جن کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، جن کا حسن کبھی ضائع نہیں ہوگا، جن کی صفات کو قرآن پاک کے اندر یوں ارشاد فرمایا وحور عین، موٹی آنکھوں والیاں ہوگی، عرباً اتراباً، ان کے سینے بھرے ہوں گے، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس میں نیچی نگاہ والیاں ہوگی، ان کو کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا اس سے پہلے کامثال اللؤلؤ المکنون، گویا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہے۔ جوانوں، اگر جوانی لٹانی ہے تو ان حوروں کے پیچھے لٹاؤ، ان کے پیچھے نہیں جن کا حسن ختم ہو جانے والا ہے، جن کی جوانی ختم ہو جائے گی، جن کے اندر پلید اور گندگی ہے، جن کے اندر پخانہ اور پیشاب کی تھیلیاں ہیں، جن کو حیض کا خون بھی آتا ہے، جن کے سر سے لے کر پیر تک گندگی ہی گندگی ہے، ان کے پیچھے اپنی جوانی برباد نہ کرو، رب کی اطاعت کرو، سنت نبی پر عمل کرو اور داڑھی رکھو اور جنت کی حوریں حاصل کرو۔ اللہ واخر الدعوانا